بسم الہیم الرحمن الرحیم یا حق the truth وَقُلْ جَاءَكَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان میں اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت سلام اور خوش آمدید۔ وہ جس وجود میں کسی قسم کے تغیر و تبدل نہیں ہوتی ہے، حق یعنی سچ کو کہا جاتا ہے کہ وہی حق ہے۔ تو حق کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ یہ تو خدا تعالیٰ پروردگار عالم کا ایک صفاتی نام ہے جو حق ہے۔ زحق الحق وقل جاء الحق وزحق الباطل ان باطل کان زہوقا۔ کل جہاں کہیں بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جہاں جہاں بھی آیا، اس کے معنی اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور جس کا تعلق ایمان سے ہو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا تھا۔ یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے یہ 17واں سورہ، آیت نمبر ہے 81۔ فتح محمد جالن صاحب کا یہ ترجمہ میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ اب یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہم اب تک بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ تمام کی تمام کم ہیں۔ اس میں ایک صفت ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس کو کہتا ہے حق یا حق، یعنی الحق بھی کہا جاتا ہے اسے، خاص حق، یعنی باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایک اور نشست گزری تھی ہماری، اور وہ تھا کہ خدا رب ذوالجلال والاکرام، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، امن امالہ ہے، وہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اپنا کل اختیار عطا کر چکا ہے، اور اس اختیار کو جس کو بھی دیا ہے، وہ ہم نے ٹرائنگل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اسی کو آپ اگر مد نظر رکھیں گے تو یہ بات بآسانی ہو جائے گی کہ وہ صرف یہی نہیں کہ وہ ذات حق ہے، سچی ہے، بلکہ الحق ہے یا حق کو، یعنی حق ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی صرف وہی سچائی ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اس ذات کے سوا ہم کسی کو حق کہہ ہی نہیں سکتے۔ پھر کیا کہا اگر آپ غور کریں گے، ایک اور سورہ ہے سورہ عصر قرآن شریف کا، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک، یعنی والعصر قسم زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی کسی وقت کسی زمانے کے بھی انسان خسارے میں سے بچا نہیں ہے، ہر زمانے کے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں، سراسر نقصان میں ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی وہ حق پہ بھی قائم رہے اور صبر بھی کرتے رہے۔ یعنی ایک ایسا انسان، ایک ایسا انسانی لباس یا ایک ایسا انسان، یہ تو سارے انسان خسارے میں، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس ساری چیزیں تھیں۔ 4 چیزیں کیا تھیں؟ آمن وعمل الصالحات، اس کے پاس ایمانی وہ قوت تھی، اور وہ ایمان جو اس پر ایمان لاتا، اس کو وہ حق جو تھا وہ واضح ہو جاتی تھی۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں، ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا، بلکہ بیان ہوا ہے، یہ حضرت مسیح سلام علیہ کو جب مصلوب کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، مقدمہ چلایا گیا، مختلف عدالتوں میں لے جایا گیا، اور آپ حاکم وقت کے سامنے جب پیش ہوئے تو اس وقت حاکم نے کہا کہ تمہارے خلاف گواہی یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، بادشاہ بننے کے فکر میں ہو، یا بادشاہ بننا چاہتے ہو، کیا واقعی یہ درست ہے؟ کیا تم واقعی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ تمہارا ارادہ مصمم ہے کہ تم واقعی بادشاہی کا دعویٰ کیا تم نے؟ کیا تم شہنشاہ روم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہو؟ سوچو ذرا، تمہارے پاس کیا ہے جو تم بادشاہ بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو؟ اب آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ عجب جواب دیا آپ نے
کیا فرمایا جناب مسیح سلام علیہ نے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میں تو حق کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور جو حق کی طرف سے ہے وہ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب واقع پیش آیا، ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ جو جملہ تو وہ جو پینتس پلاطوس حاکم وقت تھا، حق کیا ہے، جب اس نے پوچھا کہ حق کیا ہے اور یہ کہہ کر باہر چلا جاتا ہے، کسی ایک بزرگ نے اس جملے کے اوپر ایک کمنٹس دیا ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت تبصرہ کیا انہوں نے، اور اس نے لکھا ہے کہ یہ تبصرہ کیا یہ کیا ہے کہ اس وقت حاکم نے جب پوچھا کہ حق کیا ہے لیکن جواب سننے کی ہمت نہ رہی، یعنی وہ جواب سن نہیں سکا، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، آج بھی اس زمانے میں بھی، اور آئندہ بھی لوگ پوچھتے رہیں گے کہ مسیح کیا ہے، چونکہ سمجھ میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، مسیح بھی سمجھ میں کسی کا نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خدا لامحدود ہے، خدا علم سے پر ہے، خدا کے علم لامحدود ہے، ہمارے پاس بھی علم لامحدود ہے۔ اسی طرح مسیح کے دو انداز ہیں، دو فطرت مسیح کے اندر پائی جاتی ہے، ایک فطرت الہیہ اور ایک فطرت انسانی، بشری فطرت اور الہی فطرت دونوں ہے۔ جب فطرت الہی استعمال کرتے تو کہتے ہیں میں ہوں، اور جب بشری فطرت کا استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے باپ، یعنی خدا کو وہ باپ کہہ کے پکارا کرتے تھے، جسمانی طور پر نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا جسمانی طور پر وہ باپ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، روح القدس کے وسیلے سے پیدا کیے، لیکن حق کو جب عام طور پر جو آج ہم نے کہا کہ آج یہ پوچھا جاتا حق کیا ہے، اور لوگ پریشان ہیں، سمجھ نہیں پاتے مسیح کو، کہ کہیں شرک کا فتویٰ، دنیا والوں سے گھبرا جاتے ہیں کہیں شرک کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس زمانے بھی یہی نوبت تھی، اس زمانے بھی کبھی یہی حال تھا کہ فقیہ و فریسی یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ وہی ہے، لیکن جو جانتے تھے وہ ایمان لے آئے۔ اب سوال وہیں رکتا آ کر کے جو پینتس پلاطوس نے کہا تھا، یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو زحمت دی، سماعت دی تھی، کہ جو پینتس پلاطوس نے پوچھا تھا کہ حق کیا ہے، ہماری سمجھ میں تو یہی نہیں آتا کہ حق ہے خدا کی ذات۔ حق تو خدا کی ذات ہے، حق وہ ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، بلکہ اچھائی اچھائی ہو۔ کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس میں سے حق برائی نہیں نکال سکتا۔ اگر آپ خدا کی ذات سے الگ کر کے سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی صفات ہم خدا کے بیان کرتے ہیں وہ تمام کے تمام صفات متضاد ہیں۔ اگر کوئی ہم انسان میں صفات بیان کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک طرف اس کی اچھائی بیان کر، برائی بھی کرنے کے، وہ رحم دل بھی ہے، کہنے وہ ظالم بھی ہے۔ خدا تو ظالم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس طرح بیان کریں تو پھر وہ ہمیں تخت دار تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے ہم۔ ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے، اس نے بنایا، دوسری طرف یہ کہتے ہیں خدا خالق جو ہے وہ انسانوں کے حساب کتاب بھی لے گا۔ بھئی خالق کو کیا دو حساب کتاب لینے کی، لیکن لے گا وہ۔ دیکھیں انصاف اور عدل فرق ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں انصاف نہیں ہوگا، اور جہاں انصاف ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا۔ انصاف اصل میں جمع کا ہے، صیغہ ہے، ایک چیز کو دو بڑا حصوں میں تقسیم ہے، نصف کا جمع ہے انصاف، اور عدل کا ہے جس کا جو مقام ہے اس مقام کو دینا، یہ ہے عدل۔ ہم کوشش کرتے رہیں کہ صفات جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو عام طور پر نہیں ہو سکتا، لیکن خدا میں ساری صفاتیں ہم اب تک آپ کی خدمت جو پیش کر چکے وہ ساری کے ساری ہیں، تو خدا کی ذات کو ختم نہیں کر پاتی۔ انسان ختم ہو جائے گا، خدا کی ذات ابد الاباد ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، بلکہ ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں۔ تو یہ تو ہے سب سے بڑا حق، اور یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ تو سچ وہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں سچ ہو، ہر حال میں حق ہو۔ سچ وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، سچ وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، سچ وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کہتی ہے۔ اگر پوری دنیا یہ کہنا شروع کر دے کہ جھوٹ اچھی بات ہے، اچھی شے ہے، اچھی چیز ہے، آج سے ہم سب جھوٹ بولیں گے، تو کیا حق ہے؟ یہ سچ ہے؟ نہیں۔ اگر پوری دنیا اس بات پر مصر ہو جائے کہ نہیں آج ہم سچ کو جھوٹ کہیں گے اور جھوٹ کو سچ کہیں گے، اور کہتے ہیں بعض الفاظ کو تبدیل کر دی گئی، گڈ ورک کو بیڈ ورک کر دیا گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے کر دیا، لیکن ایسے ایسے بہت سی جگہ تبدیل ہوئی۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں اس چیز کا رنگ
فلاں ہے. لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے اگر ہم غور کریں گے، ایک چیز یاد رکھیں کہ حقیقت کے عین مطابق جو بات ہو وہ سچ ہے، وہ حق ہے. حقیقت کے خلاف اگر ہے تو وہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے. حقیقت جو چیز ہے، مثلا جب ہم کہتے ہیں اس چیز کا رنگ سبز ہے یا چیز کا رنگ لال ہے، تو اس کے کیا مطلب؟ وہ واقعی لال ہے یا سبز ہے؟ نہیں. اصل میں جو روشنی کے شعاع کے جو رنگ ہے وہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے، لیکن وہ اس کپڑے میں، اس چیز میں، اس کلر میں یہاں پر وہ ایک رنگ ہے جو جذب نہیں کر رہا. ورنہ جو رنگ جذب کر جاتا ہے وہ رنگ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور جو جذب نہ کر سک وہ ابھر کر سامنے آ گئے، وہ کلر ہمیں سبز دکھ رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کا رنگ سبز ہے. اگر یہ سبز رنگ جذب کر لیتا تو پھر ہم اس کو رنگ نہیں کہتے تھے. تو 6 رنگ کو جذب کر چکا ہے، ایک کو نہیں کر پایا، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ سبز رنگ ہے. یا لال کو جذب کر نہیں کر پایا، تو جو رنگ جذب نہیں کر پائے گا وہ رنگ ابھر کر سامنے آ جائے گی، ہم کہیں گے یہ رنگ ہے. ویسے اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز نہیں ہے. تو اگر آپ اسی طرح تجربہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزمرہ کی زندگی میں سچ کوئی بھی، یعنی کوئی سچ حقیقت نہیں رکھتی. یہ میں عجب جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کوئی بھی سچی بات حقیقت نہیں رکھتی. کیوں؟ یہ ہم نے صرف اپنی تسلی کے لیے اس کا نام دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جس طرح ہم نے کہا کہ فلاں سبز رنگ کا یہ ہے سرخ، یا اس کا رنگ سبز ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، لال دکھائی نہیں دے رہا بلکہ سب دکھائی دے رہا. تو اس سے کیا مطلب؟ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں وہ کلر بلینڈ ہوتے ہیں، انہیں کلر نظر ہی نہیں آتا، دیکھتے ہیں لیکن کلر سمجھ میں نہیں آتا کون سا کلر قرار دیں. تو ہم اکثریت، یعنی کہ وہ لال ہے یا کالا ہے، سبز ہے یا سرخ ہے، وہ ججمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. عام طب یہ کہا جاتا ہے جو اکثریت کہتی ہے وہ سچ ہے. اکثریت تو ووٹ دیتی ہے، ووٹ دے کر کے ایک ظالم و جابر کو حکومت میں لے آئی، ایک ظالم و جابر کو ووٹ دے کر برسے اقتدار لے. تو کیا وہ حق تھا؟ تو اکثریت، اب قرآن سے پوچھتے کیا اکثریت سچ ہے، حق ہے؟ اب قرآن نے کہا نہیں. اکثرہم غافلون، اکثریت غافل ہے. اکثرہم فاسقون، اکثریت فاسق ہے. اکثرہم جاہلون، اکثریت جاہل ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. یہی چیز کہ اکثریت جو ہے وہ حق پر نہیں ہوتی. لیکن اگر میں اکثریت کی بات کیسے کہتے ہیں؟ اکثریت کے اوپر خدا نے ایک انبیاء کو بھیجا، تو اکثریت تو آپ کہنے اکثریت سچ ہے. تو دنیا تو اپنے آپ کو اکثریت میں سچ مانتی ہے، سارے بت پر اپنے آپ کو سچ مان رہے ہیں، لیکن خدا نے اپنے انبیاء مرسلین کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ حق اور سچ ثابت ہو جائے کہ حق کون ہے. تو اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں کہ ان سارے مخلوقات جو ہے جھوٹ بولنے والے تھے، جو لوگ بت پرستی پہ تھے جھوٹ بولنے والے تھے، آج بھی ہیں، تو حق تو نہیں ہوئے. اکثریت اگر بت پرست ہے تو کیا حق ہے؟ لیکن اکثریت میں انبیاء مرسلین بہت کم تعداد میں آئے، ان کی اصلاح کے لیے خدا نے بھیجا انہیں. تو وہ سب حق پہ تھے، اکثریت حق پہ نہیں تھی. اگر اکثریت حق پہ ہوتی تو خدا بھیجتا ہی کیوں؟ اگر اس سے سچ ہوتی تو خدا ان کو بھیجتا کہ انبیاء کو. وہیں بھیجا ہے نا جہاں اکثریت بت پرستی میں تھی، جہاں اکثریت غیر معبود کی پرستش کر رہی تھی. تو حق نے پھر اپنے حق کو جتانے کے لیے انبیاء کو حق بنا کر بھیجا. اور پھر ایسا حق کہ ہمیشہ جو قوم جھوٹ بولتی رہتی تھی وہ اکثریت میں تھی، لیکن اقلیت بیچاری سچ بولنے پر مجبور تھی. انبیاء سارے سچ بول رہے تھے، نہیں اس ایک کو مانو، اس وحدہ لا شریک کو مانو جس نے پوری کائنات کو خلق کیا. یہ سورج خدا نہیں ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، یہ درخت خدا نہیں ہے، یہ حیوان خدا نہیں ہے، یہ پتھر خدا نہیں ہے، بلکہ مخلوق ہے. اس خالق ایک ہے، اس کو مانو. آج بھی دیکھیں کہیں جانور کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں مختلف چیزوں کی پرستش ہو رہی، لیکن وہ جتنے بھی آئے تھے اقلیت میں تھے. انبیاء مرسلین وہ حق پر تھے، وہ سچ بولنے پر مجبور تھے، اور کیونکہ اسے زندہ رہنا ہوتا. اور آخر سچ کا معیار پھر کیا ہوگا؟ بہت توجہ سے، آخر سچ کا معیار پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کا بھی جائزہ لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سچ نہیں، تو پھر سچ تو کوئی اور ہی چیز ہے، حق تو پھر کوئی اور ہی چیز ہوگی نا. تو ہمیں کوئی معیار چاہیے، کیونکہ اس معیار کو ہمیں دیکھنے کے بغیر، اس معیار کو سامنے رکھے بغیر، اس نمونے کو سامنے رکھے بغیر ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے حق کیا ہے. 2 مختلف دھاتوں کو لے کر کے آ گئے مختلف لوگ، ایک سونار کے پاس آ گئے اور دونوں نے کہا کہ یہ سونا ہے، لیکن سونار کہتا نہیں، پہلے میں اسے پرکھوں گا، میں کسوٹی پہ کسوں گا،
جو سونا ہوگا سن لوں گا. اچھا جو واقعی سونا لے کر آیا وہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے جی پرکھ لو. لیکن جس کے پاس پیتل ہے، مختلف دھات ہے نا، جس کے پاس پیتل ہے، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سونا ہے، اسے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے. لیکن کیا سونار اس کی بات مانے گا؟ اور جس کے بعد کھرا سونا ہے وہ کیا کہے گا؟ نہیں جی آپ پرکھ لو، ٹھیک ہے، آپ جیسے چاہو مطمئن ہو جا. جو حق ہوگا وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا پرکھنے کے لیے، اور پرکھا جائے گا وہ. اور حق جب بھی سمجھ میں آتا ہے جب اس کو پرکھا جاتا ہے. سونار نے سونا کو پرکھا، پیتل کو دیکھا، کہا یہ تو پیتل ہے، ریجیکٹ کر دیا. لیکن سونار نے سونا کو پرکھ لیا. اب آئیے اسی کسوٹی پر سے سچ تو یہی ہے کہ کوئی کسوٹی ہونی چاہیے. جب تک کسوٹی نہ ہو سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب ہم اس ہستی کو لے کر آ رہے ہیں جو پورے کائنات میں حق تھا، جو سیدنا یسوع مسیح سلام علیہ تھے. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حی ایسیا، یعنی وہ الحق میں ہے، وہ حق میں ہوں. کیا فرمایا؟ کہ حق میں ہوں. کسی نے سے دعویٰ نہیں کیا تھا. وہ کسوٹی میں ہوں، یعنی جس کے اوپر حق کا پہچانا جا سکتا ہے وہ میں ہوں. ورنہ سچائی کے دعوے کرنے والے بہت آئے اور آتے رہیں گے، لیکن انہوں نے کہا میرے دعوے میں اس کو پرکھ کر دیکھو. جناب مسیح نے کہا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں میں کو اس کو پرکھ کر دیکھو. اگر میرے مطابق جو بھی میرے مطابق میں بول رہا ہے تو سچا ہے، اور اگر میرے مخالف میں بول رہا ہے تو سچا نہیں ہے. ایک کسوٹی دی جناب مسیح نے. انہوں نے کہا کہ میں حق ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. اور آپ نے کئی مقام پر اس چیز کو ثابت کیا. ممکن یہاں پر بہت سے بھائی ہمارے اس بات پر اعتراض کریں یا شک کریں یا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں حق ہوں، اور جناب مسیح سلام علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حق ہوں. تو پھر دونوں میں الحق کون ہے؟ بھئی دونوں حق ہے، دونوں الحق ہیں. تو دونوں کا جب ایک جیسا مطالبہ ہوگا، یعنی دونوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ میں حق ہوں، خدا بھی حق ہے، مسیح بھی حق ہے، تو پھر تو دونوں میں سے ایک کسوٹی ایک ہوگی دونوں کی. اور دونوں کسوٹیاں دو کسوٹی نہیں ہوگی، یعنی خدا کو یا مسیح کو جاننے کی دو کسوٹی نہیں ہے، کسوٹی ایک ہی ہوگی. اور اسی ایک ہی کسوٹی میں دونوں کو پرکھا جا سکتا ہے. مشکل یہ ہے کہ خدا کی ذات کو کی کسوٹی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ کے خدا کو کیسے پرکھے گا؟ اس کے پاس کوئی کسوٹی نہیں. تو خدا نے اپنا جو سبسٹیچیوٹ، اپنا جو نعم البدل، اپنا جو قائم مقام، اپنا جو قل اختیار دے کر جسے بھیجا وہ جناب مسیح ہے، وہ کسوٹی ہوگی. تو وہ ہمیں کسوٹی چاہیے جو ہم پرکھ سکیں کہ دنیا میں دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. اب آپ نے فرمایا، جناب مسیح نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ کسی نے نہیں کہا، ایسا جملہ کسی نے کہا اب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. تو جو صراط مستقیم میں ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ میں نے کیسے سمجھا؟ اور آپ نے عام طور پر یہ سنا ہو کہ بالکل سیدھا راستہ، سیدھا خط یا سیدھا راستہ. پوری دنیا کی جیومیٹری، جہاں جیومیٹری پڑھائی جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ دو نقطوں کے درمیان میں خط کھینچے جاتے ہیں، لیکن وہ خط سیدھا ہوتا بتاتے ہیں، لیکن وہ خط منحنی ہے. خط منحنی جو راستہ سیدھا نہ ہو، لیکن پوری جیومیٹری کی بنیاد اسی چیز پر ہے. مثلث ہو بناتے ہوں، مقمص بناتے ہوں، مسدس بناتے ہوں یا مربع بناتے ہوں، اتنے خطوط خط مستقیم سے گھری ہوئی شکل کو کہتے ہیں کہ یہ خط مستقیم ہے. اور آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات، شاید آپ حیران بھی ہوں گے، اور لیکن آپ جب غور کریں گے تو آپ کو اس چیز میں لطف ملے گا اور آپ حقیقت سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں خط مستقیم کوئی بھی نہیں. وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ واقعی اس دنیا میں خط مستقیم کوئی بھی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے. خط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ دو نقطے کے درمیان کم سے کم فاصلہ، اور جب کہ دنیا گول ہے اور دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ، یعنی قوس جو ہم لگاتے ہیں یا آرک کہتے ہیں جو شکل میں بناتے ہیں، تو خط مستقیم کی شکل نہیں بنتی ہے. ہم آرک بناتے ہیں، خط مستقیم کی شکل نہیں بنتی. خط مستقیم دنیا میں کوئی نہیں ہے ہی نہیں کچھ، لیکن یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے.
ہم جیومیٹری میں پڑھتے ہیں، ہاں البتہ صراط مستقیم ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھے راستے پر یا چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ دو بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا، یعنی ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا ہے، کچھ کہا کہ اچھا میں دیکھ چکا اب ہمیں چلا، تو صراط مستقیم ہے کون؟ جناب حضرت مسیح یہ معیار ہیں، اور آپ ہیں صراط مستقیم، آپ کو ہم پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہم پرکھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کم سے کم فاصلہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ سیدھا فاصلہ کون سا ہے، کم سے کم فاصلہ، سیدھا فاصلہ کون سا ہے۔ اگر میرا کم سے کم فاصلہ ہو کہ میں اپنے گھر سے یہاں تک آؤں، تو یقین جانے میں ہم نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ راستے تو آڑے ٹیڑھے ہیں، اور سیدھے راستے سے آؤں گے تو کوئی بلڈنگ آئے گی درمیان میں، کوئی کھائی آئے گی، کوئی نشیب آئے گا، کوئی نالا آ جائے گا، تو میں تو گر جاؤں گا، تو پھر سیدھا راستہ کہاں ہوا؟ غور کیا آپ نے؟ سیدھا راستہ نہیں ہوا، صراط مستقیم پھر کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، کہتے ہیں صراط مستقیم سیدھا راستہ، تو کم سے کم فاصلہ تو ہے لیکن سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچ کر جاؤں، راستہ لمبا کیوں نہ ہو، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کم فاصلہ، دیکھنا یہ ہے کہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں، ہلاکت کا راستہ تو نہیں ہے۔ یہی چیز ہے، دعوت فکر ہے کہ ہم چل تو رہیں، کہیں ہلاکت کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو پہچاننے کا کوئی طریقہ؟ جی ہاں، آپ نے فرمایا الحق میں ہوں، وہ کسوٹی میں ہوں جس سے سچ کا پرکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ دعویٰ ہے، یعنی صرف دعویٰ ہی دعویٰ کیا گیا، اس کی دلیل چاہیے، اس کا ثبوت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثبوت یہ ہے کہ میں زندگی ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی، اور جو راستے پر چلے ختم نہیں ہوگا، ہلاکت پر نہیں جائے گا، بلکہ وہ بچ جائے گا جو میرے پاس آئے گا، چونکہ زندگی میں دیتا ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ تو جو زندگی دے، جو زندگی چھینے، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ جو کسی کی زندگی لے لے کسی کے بہانے سے، کوئی کسی کو قتل کر دے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں جا سکتا بلکہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ اسی طرح تمام منطقی وجوہات جو بھی بات بتا دی جاتی کہ حق وہی ہے جو آپ کو ہلاکت کے راستے سے بچائے، حق وہی ہے جو آپ کو زندگی کے راستے پر لے کر چلے، اور اگر وہ زندگی کے راستے پر لے کر نہیں چلتا تو پھر وہ حق نہیں ہے۔ جناب مسیح وہ حق ہیں، اور کوئی دوسرا حق نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سچ کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم پھر وہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ صراط چلا اور نہیں چل سکتے، بلکہ جناب مسیح کہتا ہے میں حق ہوں، میں صراط مستقیم ہوں۔ اب یہ دیکھیں دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کیجئے اور آپ کو ہر جگہ دعویٰ ملے گا، اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں تو یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور تمام مذاہب نے صراط مستقیم دکھانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن دنیا کا واحد مذہب، واحد دین اللہ ہے، واحد اللہ کا دین ہے، خدا کا دین ہے، جو دنیا کے ایک ہی ذات ہے ہی نہیں، جس نے یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم دکھانے آیا ہوں، بلکہ آپ نے کہا میں صراط مستقیم ہوں، میں حق ہوں، میں سیدھا راستہ ہوں۔ کیونکہ صراط مستقیم سب دکھاتے ہیں، لیکن مشکل یہی ہے جو ایک شاعر کو درپیش آئی کہ تم میرے ساتھ چلے ہو تو میرے ساتھ رہو، کہ مسافر سر منزل بھی بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں صرف صراط مستقیم نہیں چاہیے، بلکہ راستہ نہیں چاہیے۔ تو کیا چاہیے؟ راستہ دکھانے والا نہیں چاہیے، بلکہ وہ جو اس راستے پر گامزن رہا، وہ جو اس راستے پر ساتھ ساتھ چلے ہمارے ساتھ خود، اور پھر جو راستہ بنے یہ آپ ہیں جنہوں نے دکھائے بھی نہیں، بلکہ آپ نے چل کر دکھایا، منزل تک پہنچا دیا لوگوں کو، جبکہ راستہ ہمیشہ اپنی جگہ رہتا ہے، راستہ زمانہ کو نہیں جاتا، راستہ مسافتیں طے نہیں کرتی ہیں، راستہ اپنی جگہ رہتی ہے، کچھ نہیں یہ راستہ کہاں جا رہی، بے راستہ نہیں جاتا، راستہ اپنی جگہ ہے۔ تو جناب مسیح یعنی راستے کی قسمت میں کیا دھول ہے، راستے کی قسمت میں کیا لات ہے، جوتے ہیں، یعنی جو جوتے پہن کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب مسیح اسی لیے کہتے ہیں جس کو بھی کہیں جانا ہو سب کے سب اپنا بوجھ انہیں راستے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جناب مسیح کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے گناہ کو بوجھ میرے اوپر ڈال دو، تم اپنے میرا جوا اٹھا لو، میں بہت آسان تمہارے لیے، میں بھی تمہارے یعنی کہ آپ غور کریں کہ اگر راستے پر لوگ مسافر چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تھک گیا تھوڑا آرام کر لوں، راستہ کبھی نہیں کہتا میں تھک گیا ہوں۔ ہاں اسی طرح جناب مسیح کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے اس جگہ سے ہٹاؤ، لوگ چل دن دناتے پھرتے میرے اوپر، گاڑیاں دن دناتی پھر رہی ہیں،
راستہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ راستے اور چوڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب یعنی اب یہ حکومت ہیں جو راستے بنواتی رہتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے پھر حکومت بناتی۔ اسی طرح کوئی ایک تو ہو جو راستہ ہو، اور وہ جو سرکار کا راستہ، وہ جو دو عالم کا راستہ ہے، وہ جو کائنات کے بادشاہ کا راستہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا راستہ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ صراط مستقیم جناب مسیح ہیں، جو اس پر چل کر مخلوق خدا منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور یہ راستہ صرف راستہ ہی نہیں بلکہ منزل مقصود ہے۔ وہ حیات میں ہوں، جناب مسیح نے کہا کہ حیات میں ہوں، زندگی میں ہوں، یہ نہیں کہا کہ زندگی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ساری صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ قافلہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جو جس منزل پر، جو جس راستے پر آیا، جو جناب مسیح کو قبول کرتا ہے، اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم آپ ہے، حقیقی صراط مستقیم دیکھنا ہے، جاننا ہے تو جناب مسیح کو جاننا ہوگا۔ اچھا، راستے کسی دعا نہیں کرتے، صراط مستقیم کے لیے دعا نہیں کرتے کہ ہاں جی دعا مانگنی پڑے گی صراط مستقیم آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب فلسفہ ہے یہاں پہ، کہ دنیا کے پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں نا، لیکن یہ واحد کنواں ہے جو خود پیاسے کے پاس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ کوئی ہے جو میری آواز پر لبیک کہے۔ وہ ایک سامری عورت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کنویں کے پاس، کہ جناب مسیح بیٹھے تھے، وہ جب آئی تو آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلا۔ وہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے پانی پلاؤں، تو فنا ہے۔ تو جناب مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، یعنی ابدی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی نہر کو ایسی کھود کر کے ہمارے گھر تک پہنچا دیں گے تاکہ مجھے کنویں میں پانی آنا نہ پڑے۔ لیکن جب جناب مسیح نے اس کے ماضی کے تمام کہ جا اپنے شوہر کو بلا کر لا، وہ کہتے میرا کوئی شوہر نہیں، جناب مسیح نے اس کے وہ تمام باتیں کہ تو پہلے کتنے شوہر کر چکے، اب جو ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے کیا، جب وہ راز کی باتیں، وہ بھید کی باتیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جناب مسیح نے بتا دی۔ اب وہ اسے سمجھ میں آ گئی کہ یہ ریت میں، یہ چلچلاتی دھوپ میں یہ شخص کون ہے جو میرے سارے عیب کو بتا دیے۔ تو وہ جا کر منادی کرتی، آؤ وہ آ گیا ہے جس نے میری زندگی کے بھید کو بتا دیا، وہ نجات دہندہ ہے، وہ ایمان لے آتی ہے۔ آج بھی ہم سب تلاش کر رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ قیامت میں جناب مسیح جب آئیں گے تو قیامت ہوگی، نہیں وہ جب آئیں گے تو عدالت ہوگی۔ عزیزم، راستے میں زندگی ہے، اور زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملی پھر نہیں ملے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ واقعی اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ سونار کو پرکھوانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پیتل ہے تو وہ ڈرے گا، سونا تنقید سے نہیں ڈرتا، پیتل تنقید سے ڈرتا ہے۔ حق کو جانیے، حق کو پہچانیے۔ اگر آپ کا سونا حق ہے تو پھر آپ حق پر ہیں، آپ اس تک پہنچیے، کسوٹی آپ کو پرکھا دے گی کہ ہاں ہم تنقید سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ اگر تنقید ہوگی تو ہم اسے اپنے اندر سے اس چیز کو دور کریں گے اور حق کو قبول کرنے والے بنیں گے۔ آزمائش آتی ہے زندگی میں، اور پھر آزمائش کے بعد کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات سب نے تسلیم کیا ہے کہ آخر میں ابد زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور شناسائی کا راستہ یہی ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی ہے نہیں۔ تو عزیزو، جناب مسیح حق ہے، اور وہی آپ کو حق کی دعوت آج بھی دے رہے ہیں۔ اٹھیے اور حق کو تسلیم کیجیے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ جو حق ہے اس کو، یا جس کو ساری دنیا حق کہہ رہی ہے وہ، یا جس کو خدا حق کہے وہ۔ کتاب مقدس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، بلکہ بارہا آپ سے کہا کہ آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے نمبر، اسکائپ، ویب سائٹ، سیل نمبر دکھائے جائیں گے، جو آپ کو سہولت ہو۔ آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس آپ کو ارسال کریں گے، لیکن آپ اپنا پورا پتہ ضرور بھیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کسی نشست میں ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔